بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا میں کاروبار کرنا یہ حق ہے، دنیا میں بزنس کرنا یہ حق ہے، لیکن یہ سب کچھ مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اور جو بندہ اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ کے مطابق گزار لیتا ہے، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے بڑے وفادار ساتھی تھے، سفر حضر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ بچپن میں بھی آپ دونوں کا بچپن کٹھے گزرا، مکے پاک میں دونوں نے زندگی کٹھے گزاری۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ محمد علیہ السلام پر جو قرآن پاک نازل فرمایا اس قرآن کے اندر سورۃ ہود بھی ہے، سورۃ واقعہ بھی ہے، سورۃ مرسلات بھی ہے، سورۃ تکویر بھی ہے، سورۃ نبأ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں ان سورتوں کی تلاوت کرتا ہوں، ان سورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ہونے والے تمام واقعات کا ذکر فرمایا۔ ان سورتوں کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، ان سورتوں کے اندر عذاب قبر کا ذکر ہے، ان سورتوں کے اندر رب ذوالجلال کے جاہ و جلال کا بھی ذکر ہے۔ اے ابو بکر صدیق، میں ان سورتوں کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے خوف خدا یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف نے مجھے پورا کر دیا۔ وہ نبی جو محبوب خدا ہے، وہ نبی جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈر ہے، انہیں اتنا خوف ہے، فکر آخرت کی اتنی انتہا ہے کہ نبی علیہ السلام فکر آخرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی پر بڑھاپا آ گیا۔ اور حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام 12 مرتبہ اپنے دعا میں یہ الفاظ کہتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے پروردگار عالم میرے حساب و کتاب کا آسان فرمانا، میرے حساب میں آسانی فرمانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ حساب کی آسان صورت کیا ہوتی ہے، آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ جب قیامت کا دن ہوگا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے بندے اللہ تعالیٰ کے سارے بندے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو بلائے گا، بلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھے گا، اعمال کو دیکھ کر اسے چھوڑ دے گا۔ نبی نے فرمایا یہ آسان حساب ہے، کیونکہ اللہ نے اعمال دیکھے پھر اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا ایک ایسا بندہ آئے گا جس کے ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے تو نے یہ عمل کیوں کیا تھا، یہ عمل تو نے کیوں نہیں کیا تھا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ جس شخص کے ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرما لی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے فکر آخرت اور خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ آپ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں التجا کرتے، اپنے نگاہوں کو، اپنے نظروں کو آسمان کی طرف
اٹھا لیتے، عرض کرتے پروردگار عالم مجھ سے تو یہ دن کا اچھا ہے، دن کا دنیا میں آیا لیکن آخرت میں نہیں ہوگا، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو مجھے درخت بنا دیتا، درخت دنیا میں تو ہے لیکن آخرت کے اندر اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اے پروردگار عالم تو مجھے چڑیا بنا دیتا، چڑیا کو تم نے پیدا تو فرمایا، چڑیا نے دانا کھا لیا، زندگی بسر گئی، جب وہ مر گئی تو قیامت میں وہ نہیں آئے گی، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو مجھے ابو بکر صدیق نہ بناتا تو مجھے چڑیا بناتا تو یہ بہتر ہوتا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق عام ہستی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، جسے میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ۔ اے ابو بکر تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، یعنی انہیں جنتی ہونے کا پکا یقین تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے گارنٹی بھی عطا فرما دی تھی، لیکن پھر بھی خوف خدا کا عالم یہ ہے، پھر بھی فکر آخرت کا عالم یہ ہے۔ اور حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سورۃ طور کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ طور کی تلاوت کرتے کرتے جب ان عذاب ربک لواقع کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، جب اس آیت پر آپ پہنچے تو حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے، اتنا روئے، حدیث میں آتا ہے کہ گریہ داری کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے۔ کئی دنوں تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت جناب فاروق اعظم کی عیادت کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ تھا فکر آخرت، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، یہ ہے رب ذوالجلال سے ڈر جو کہ ہم سے ختم ہو چکا ہے۔ بس ہم نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کا تھوڑا وہ ذکر کر لیا اور ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے ذکر کا حق ادا کیا۔ دوستو حق ادا یہ نہیں ہوا، حق ادا وہی ہوتا ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا۔ حق ادا یہ ہے کہ جیسے حضرت جناب ابو بکر صدیق نے کیا، حق ادا ایسے ہوتا ہے جیسے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے یا کسی قبرستان سے آپ کا گزر ہوتا، آپ کتنا روتے، اتنا روتے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین اے عثمان، آپ جب بھی کسی قبر سے آپ کا گزر ہوتا ہے یا آپ جب بھی کسی قبرستان سے گزرتے ہیں آپ کی یہ کیفیت کیوں بدل جاتی ہے؟ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگوں یہ جو قبر ہے آخرت کی تمام منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوا آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں ناکام ہوا آگے تمام منزلوں میں ناکام ہی رہے گا۔